الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ و ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 598 ہے 598 المسافر المفقود اذا علم انہ کان فی بلد معین فی زمان ثم انقطع اثره يتفحص عنه اولا في ذلك البلد على النحو المتعارف۔ یہاں پہ گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ جو انسان گم ہو جاتا ہے جسے الزوج المفقود کہتے ہیں کہ شوہر کیا ہے گم ہو گیا، لاپتہ ہو گیا، تو اس کے بارے میں صحیح ثانی نے فرمایا کہ 4 سال کی جو مدت ہے وہ فحص کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیسے آپ نے فحص اور تلاش کرنی ہے۔ تو وہاں پہ ایک قاعدہ کلیہ دے دیا کہ یہ عرف کے مطابق جو ہے وہ جس سے یہ کہا جائے کہ آپ نے واقعاً ڈھونڈا ہے، تلاش کیا ہے، وہی کیا معیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود 598 نمبر مسئلہ کچھ تفصیل سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ مثلاً عرف کے اعتبار سے کب کہا جائے گا کہ اسے کیا ڈھونڈا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ پورا طریقہ کیا ہے وہ بیان کریں گے کہ اس طریقے سے کیا ہے آپ ڈھونڈنا کیا ہے شروع کریں۔ تو یہ در حقیقت وہ جو انہوں نے قانون بیان کیا تھا اس کی ایک قسم کی عرفی کیا ہے تشریح ہے ایک طرح سے، تقریباً کیا 1.5 صفحے پہ یہ ساری چیز لکھی انہوں نے۔ تو مین چیز اس میں کیا ہے ترجمہ ہی ہے عبارت کا، اور اس میں کیا کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ المسافر المفقود یعنی وہ مسافر کے جو گم ہو جاتا ہے، یعنی مفقود کون تھا؟ شوہر تھا، اور شوہر کب گم ہوا؟ سفر کی حالت میں گم ہوا، یعنی وہ سفر پہ گیا تھا، مسافر تھا، تو وہ کیا گم ہو گیا۔ اب اسے کیسے ڈھونڈا جائے گا؟ اذا علم، جب اس بات کا یقین ہو کہ انہ کان فی بلد معین فی زمان، کہ ایک ٹائم پہ وہ ایک معین شہر میں تھا، ثم انقطع اثرہ، پھر اس کا جو اثر ہے وہ منقطع ہو گیا، اس کا جو رابطہ ہے وہ کٹ گیا۔ اب یہ تو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے میں وہ اس شہر میں تھا، ٹھیک ہے، پچھلے مہینے میں فرض کریں وہ کربلا میں تھا، ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی پتہ نہیں کہاں پہ گیا ہے۔ تو یتفحص عنہ اولا فی ذلک البلد، تو سب سے پہلے ڈھونڈا جائے گا اسی شہر میں کہ جہاں پہ ہمیں یقین تھا کہ یہ اس شہر میں گیا تھا، یعنی کربلا میں جا کے ڈھونڈیں گے۔ اور ڈھونڈیں گے کیسے؟ علی النحو المتعارف، جو ایک متعارف طریقہ ہوتا ہے کسی بندے کو تلاش کرنے کا، اسی طریقے سے ڈھونڈیں گے۔ یعنی وہ کیسے کہ بأن یسأل عنہ، کہ آپ سوال کریں گے اس کے متعلق، پوچھیں گے لوگوں سے۔ کہاں پہ پوچھیں گے؟ فی جوامعہ و مجامعہ، جوامع کس کے جوامع؟ اسی شہر کے جوامع، جامع یعنی یونیورسٹیز، جو تعلیمی ادارے میں یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ، اور جو مجامع جو وہاں پہ بڑے بڑے کالونیاں ہوتی ہیں، گھر ہوتی ہیں، وہاں پہ ہو گیا۔ فنادق، اس کے ہوٹلز ہو گئے، اسواق بازار ہو گئے، متنزہات ہی اس کے پارک ہو گئے، مستشفیات اس کے ہاسپٹل ہو گئے، سجون اس کی جیلیں ہو گئیں، اور نحو اس طرح کے اور جو مقامات جہاں پہ عام طور پہ لوگ رہتے ہیں یا جا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس بندے کے بارے میں کیا سوال کریں گے۔ اچھا جی، ولا یلزم استقصاء تلک المحال بالتفتیش، استقصاء یعنی پورا کرنا، یہ لازم نہیں ہے کہ تلک المحال، یہ جو ابھی ہم نے مقامات بتائے ہیں یہ سب کے سب مقامات میں ڈھونڈیں، یعنی کوئی سکول نہ چھوڑیں، کوئی یونیورسٹی نہ چھوڑیں، ایسا نہیں ہے۔ بل یکتفا بالبعض المعتد بہ من مشاہرها، بلکہ آپ اکتفا کریں گے بعض ان مراکز کے اوپر کہ المعتد بہ، کہ جن کو وہ بعض کتنا، یعنی بعض ایسا ہو کہ جو متعدن بہی ہو، کہا جائے کہ آپ نے واقعاً 1-2 ہاسپٹل میں کیا ہے پتہ کیا، نہیں ایک ہاسپٹل میں پتہ کر لیا کافی نہیں، 2 میں 3 میں جائیں کم از کم، وہ بھی کیا من مشاہرها، کہ یہ جو ہیں وہ مشہور ترین جو ہوں گے یہ مقامات، ان میں سے آپ نے اگر بعض معتدن بہی کو ڈھونڈ لیا تو یہ کیا ہے کافی ہو جائے گا۔ 4 سال ہیں، 4 سال میں ظاہر بات یہ سارا کام کرنا ہے۔ وَيُلَاحَظُ فِي ذَلِكَ، اور اس میں ایک چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ زی المفقود، زی کسے کہتے ہیں؟ شکل، فیشن، روپ، کہ مفقود جو بندہ گم ہو گیا اس کی جو حالت ہے، شکل و صورت ہے، اس کی آپ اس میں رعایت کریں گے کہ وہ اس کی کیا شکل و صورت ہے، لوگوں کو بتائیں گے۔ وہ صنعت ہی، اور اس کا جو صنعت ہے، جو ہنر ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ وہ حرفت ہی، اس کا جو پیشہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔
یعنی اگر اس کی شکل و صورت اور حیت یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہے فرض کریں، تو آپ بوڑھے بندے کو اسکول اور کالج میں تو آپ نہیں ڈھونڈیں گے وہ کہاں پہ ہے۔ اگر وہ یہ ہے کہ صنعت اس کی کیا ہے کہ وہ بیچتا ہے، چیزیں بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، تو پھر ظاہری بات اسے بازار میں جا کے دیکھنا پڑے گا کپڑے والے اس اعتبار سے۔ یعنی فیتفقد عنہ یا فیتفقد عنہ، اس کے بارے میں تلاش کی جائے کہ فی المحال، محال ان جگہوں پہ کہ المناسبت لہو جو اس کے مناسب بنتی ہیں، ویسأل عنہ اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کس سے سوال کیا جائے گا؟ ابناء صنفی وحرفتہ، اس کے جو صنف اور اس کے جو پیشے کے لوگ ہیں انہی سے کیا ہے سوال کیا جائے گا۔ مثلا اذا کان من طلبۃ العلم، کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے اور ایک اسٹوڈنٹ کیا گیا اور گم ہو گیا، فالمحل المناسب لہو المدارس، تو اس کے لیے جو مناسب جگہ بنتی ہے جہاں پہ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ مدارس ہوں گے، اور مجامع العلم، سکول ہو گئے، مجامع العلم اور علم کے جو مراکز ہیں وہ ہو گئے۔ فیسأل عنہ العلماء و طلبۃ العلم، اس کے متعلق آپ مختلف ٹیچر سے، اسٹوڈنٹ سے سوال کریں گے۔ وہکذا بقیۃ الاصناف، اسی طریقے سے باقی اصناف کے بارے میں یہی قانون چلے گا، جیسے کوئی تجار ہیں، حرفیین کوئی پیشہ رکھنے والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، یا اس طرح کا جو بھی بندے کی پیشہ ہے اسی کا جو متعلق جگہ ہے جو اس کے مناسب بنتی ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سوال کرنا پڑے گا۔ فَإِذَا تَمَّ الْفَحْصُ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ، اب آپ کو یقین تھا کہ یہ اس شہر میں اس عرصے تک رہا ہے، وہاں پہ آپ نے جا کے سارے جو مراکز اس کی مناسب بنتے تھے اس کے پیشے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، وہاں پہ آپ نے کیا ہے تم الفحص، ساری سرچ اور تفتیش مکمل کر لی۔ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ أَثَرٌ، اور اس سے کوئی اس کا کیا اتا پتہ نہیں چلا۔ اور وَلَمْ يُعْلَمْ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ، نہ ہی آپ کو ابھی تک علم ہے اس کے مرنے کا، نہ ہی زندگی کا علم ہے، پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يُحْتَمَلْ انتقالُ مِنْهُ إِلَى مَحَلٍ آخر، اگر آپ کے پاس احتمال نہیں ہے کہ انتقال ہو، کہ وہ بندہ شفٹ ہو گیا منہ، اس جگہ سے جہاں پہ علم تھا اس کے جانے کا، وہاں سے وہ منتقل ہو گیا ایک دوسری جگہ پہ، ایسا کوئی آپ کو احتمال نہیں ہے، بقرائن الاحوال، حالات کو آپ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ یہاں آیا ہوگا اور کہاں جا سکتا ہے، تو پھر تو کہتے ہیں ساقط الفحص، پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ فحص کرنا اور لوگوں سے پوچھنا یہ کیا ہے ساقط ہو جائے گا، ساقط الفحص والسؤال۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر 4 سال ایسے پورے کریں گے۔ وقتوفیہ بانقضاء مدت تربص 4 سنین، اور اکتفا کیا جائے گا انتظار کی جو 4 سال کی مدت ہے، جیسے کہ گزشتہ نے بیان کیا ہے، اسی کے اوپر کیا کریں گے؟ اکتفا کر لیں گے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب احتمال نہ ہو، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ یہ احتمال ہوتا ہے کہ اگر اس شہر میں نہیں ملا تو ہو سکتا ہے ساتھ کسی شہر میں چلا گیا ہو، ساتھ علاقے میں۔ وَإِنِ احْتَمَلَ الْانتِقَالَ، یا اِنِ احْتَمَلَ الْانتِقَالُ احتمال مُعْتَدًا بِهِ، اور اگر یہ احتمال ہو کہ وہ منتقل ہو گیا، اور یہ احتمال بھی کیا ہے تھوڑا بہت نہیں ہے، ایک قابل اعتداد، یعنی اچھا خاصا احتمال ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ فَإِن تَسَاوَتِ الْجِهَاتِ، اگر وہ جو جگہیں ہیں جن جگہوں پہ جانے کا احتمال ہے وہ مساوی ہیں، برابر ہیں، کس بات میں برابر ہیں؟ فی احتمال انتقال منہ الیہا، کہ وہ بندہ منتقل ہوا ہے منہ، اس جگہ سے جہاں پہ آپ کو علم تھا، وہاں سے الیہا، ان جہات کی طرف، ان سائڈوں پہ، وہ ساری سائڈیں کیا احتمالات میں برابر ہیں، ممکن ہے کہ یعنی وہ ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، تو پھر تو تفحص عنہ فی تلک الجہات، جو جتنی اطراف پہ آپ کو احتمال ہے سب جگہ پہ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، تلاش کریں گے۔ ولا یلزم الاستقصاء بالتفتیش فی کل قریۃ قریہ ولا فی کل بلدۃ بلدہ، اور یہاں پہ استقصاء یعنی پورے کا پورا تفتیش کرنا، ہر گاؤں میں جا کے، ہر شہر میں جا کے، یہ لازم نہیں ہوتا، بل یکتفیٰ ببعض الاماکن المہمہ، بلکہ ہر گاؤں اور ہر شہر کے جو اہم ترین مقامات ہیں، مہم ترین مقامات، اس کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور والمعروفت، اور جو معروف اور مشہور مقام ہے، فی کل جہت، ہر جہت پہ، یعنی جس سائڈ پہ بھی اس کے جانے کا احتمال ہے وہاں پہ آپ جائیں، اور جو مشہور جگہ ہے اور مشہور مقامات ہیں، جو ہاسپٹل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تھانے ہو گئے، اس طرح کے جو مشہور جگہیں ہیں، تو وہاں پہ آپ کیا ہے کریں گے؟ مراعین للاقرب فالاقرب الی البلد الاول، اس میں رعایت کیا کریں گے کہ جو پہلا شہر بلد اول، یعنی جہاں پہ آپ کو اس کے جانے کا یقین ہوا تھا، اس کے جو قریبی علاقے ہوں گے اس میں کیا آپ دیکھتے جائیں گے، اقرب فالاقرب کو دیکھتے جائیں گے۔ وَإِذَا كَانَ احتمال انتقالہ الی بعضها اقویٰ، اور اگر برابر احتمال نہ ہوں بلکہ احتمال انتقال ہی اس بندے کا منتقل ہونا الی بعض الجہات، ان جہات میں سے بعض جہات پہ احتمال کیا ہے اقویٰ، زیادہ پایا جاتا ہے،
اب کہتے ہیں ادھر جانا تھوڑا احتمال ہے، ادھر جانا کیا ہے زیادہ احتمال ہے۔ فلازم جعل محل الفحص ذالک البعض، پھر تو لازم کیا ہوگا کہ آپ اپنا جو فحص و جستجو کا مقام ہے وہ ذالک البعض، اسی بعض کو قرار دیں جس کے بارے میں زیادہ احتمال ہے۔ ویکتفیٰ بالفحص فیہ، اور اکتفا کریں اسی مقام کے اندر جس کے بارے میں زیادہ احتمال ہے۔ کب اکتفا کریں؟ اذا بعد احتمال انتقالہ الی غیرہ، کہ جب بعید ہو اس بندے کا منتقل ہونا الی غیرہ، اس مکان کو چھوڑ کے، اس مکان کے اندر جہاں پہ آپ کو زیادہ احتمال تھا اس سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کا جو احتمال ہے وہ بہت بعید ہے، بعید احتمال ہے، تو پھر وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ جہاں پہ اچھا خاصا احتمال ہو فقط اسی جگہ پہ کیا ہے جائیں گے، وگرنہ پاسبلٹیز اور امکانات تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر امکان کو نہیں دیکھا جاتا فقہ میں، وہ امکان کے جو متعدن بہی ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ ھذا فیما، یہ کس صورت میں ہے کہ فیما اذا علم، جب اس بات کا یقین ہو کہ ان المسافر المفقود کان فی بلد معین فی زمان، وہ جو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ شروع میں آپ کو یقین تھا کہ یہ جو مسافر گم ہوا ہے یہ اس ٹائم تک اس شہر میں تھا۔ اما اذا علم انہ کان فی بعض الاقطار، لیکن اگر آپ کو یہ علم ہو کہ وہ بعض ملکوں میں ہے جیسے ایران، عراق، لبنان، ہند، ثم انقطع اثرہ، پھر اس کا کوئی رابطہ کٹ آف ہو گیا، یعنی وہ فرض کریں عراق گیا تھا پھر نہیں پتہ چلا، تو کفل فحص عنہ مدت التربص، تو یہاں پہ کافی ہوگا کہ اس کے بارے میں آپ فحص کریں مدت التربص، یہ جو 4 سال کی مدت ہے اس میں فحص کریں کس میں؟ اس ملک میں جائیں گے تو ملک میں تو بہت زیادہ شہر ہیں، کہتے ہیں کہ اس ملک میں جائیں اور فی بلادہ المشہورہ، آپ فحص کریں اس ملک کے وہ مشہور شہر کہ التی تشد الیہ الرحال، کہ جن کی طرف رخت سفر باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس شہروں کی طرف عام طور پہ لوگ جاتے ہیں انہی شہروں میں جا کے آپ دیکھیں گے۔ جبکہ ما ملاحظت صنف المفقود وحرفت فی ذالک، آپ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بندہ گم ہوا ہے اس کی صنف کیا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، اس کا پیشہ کیا ہے وہ بھی ساتھ دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس ملک میں جا کے کس جگہ پہ اس کا جانا بنتا ہے، تو اس کے پیشے کے اعتبار سے جو جگہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کیا تحقیق کریں گے۔ وَإِذَا عُلِمَ، اور اگر اس بات کا آپ کو یقین ہو کہ انہ خارج من منزلہ قاصد توجہ الی بلد معین، کہ وہ اپنے گھر سے نکلا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، ایک معین شہر میں جانا تھا، کل عراقی، جیسا کہ ایک عراقی بندہ ہو، اذا خرج برن، جب وہ کیا ہے ایسی نکلے زمینی سفر پہ اور اس کا مقصد کیا ہو جی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا ہو مشہد مقدس میں خراسان، ثم انقطع خبر، پھر اس کی خبر کیا ہے منقطع ہو جائے کہ مشہد پتہ نہیں پہنچا نہیں پہنچا، تو یکفی الفحص عنہ فی البلاد والمنازل الواقع علی طریقۃ ذلک البلد، تو اس کے بارے میں ڈھونڈنا کافی ہوگا کہ آپ ان شہروں میں اور ان منازل پہ ڈھونڈیں کہ جو اسی شہر کے راستے کے اوپر آتے ہیں، یہ جو خشکی کا راستہ جاتا ہے جو درمیان میں علاقے پڑتے ہیں، آپ انہی میں جا کے اس کے بارے میں کیا سوال کریں۔ وفی نفس ذلک البلد، اور اس کے علاوہ جو خود وہ جو شہر ہے جہاں پہ اس نے جانا تھا مشہد کا، وہاں پر بھی کیا ہے آپ تحقیق کریں گے۔ ولا یجب الفحص عنہ، اور اس کے بارے میں فحص کرنا واجب نہیں ہوتا کہ فی الاماکن البعیدہ عن الطریق، کہ آپ ان شہروں میں بھی ڈھونڈیں کہ جو راستے سے بڑے دور ہیں، جن کا راستے سے کیا ہے بہت دور کا تعلق ہے۔ فضلا عن البلاد، چاہیے جائے کہ آپ ان شہروں میں جا کے ڈھونڈیں کہ الواقع فی اطراف ذلک القطر، کہ جو اس ملک کے کیا ہے اطراف میں کیا واقع ہیں، تو اس ملک کے اطراف کے شہروں میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ یہی فقط زیارت کے لیے ہے، تو ادھر دوسرے ملک میں کیسے اس کے شہر میں کیسے چلا جائے گا، تو یعنی وہ احتمال ہی آپ کے پاس کیا نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طریقے سے وَإِذَا عُلِمَ، اگر اس بات کا یقین ہو کہ انہ خرج من منزلہ مریدا للسفر، کہ وہ اپنے گھر سے نکلا تھا اور بس اس کا مقصد سفر کرنا تھا، وہ ہرب یا بھاگ گیا، ولا یدری، اور نہیں جانتا کہ الائن توجہ، وہ کہاں پہ جائے گا، آپ کہیں گے وہ نکلا تو ہے سفر پہ، خود اسے بھی نہیں پتہ تھا کہ کہاں پہ جائے گا۔ وانقطع اثرہ، اور اس کا کیا ہے رابطہ نمبر ختم ہو گیا۔ لازم الفحص عنہ مدت تربص فی الاطراف والجوانب، تو یہاں پہ پھر آپ کن علاقوں میں ڈھونڈیں گے، یہ مدت تربص ہے، انتظار کی جو مدت ہے، اس میں آپ فحص کریں گے ان اطراف اور ان علاقوں میں کہ التی یحتمل وصولہ الیہ احتمالا متعدن بہ، ہر وہ علاقہ اور ہر وہ جوانب جہاں پہ آپ کو اس کے پہنچنے کا احتمال متعدن بہ ہو، اچھا خاصا احتمال دیتے ہوں کہ وہاں پہ جائے گا، تو ان علاقوں میں جا کے کیا ڈھونڈنا ضروری ہوگا۔ ولا ینظر، اور اس کے بعد نہیں دیکھا جائے گا الا اس چیز کو یا اس علاقے کو کہ ما بعد احتمال و توجہ الیہ، کہ جس میں اس کے جانے کا احتمال کیا ہو بعید ہو،
یعنی جن علاقوں میں جانے کا احتمال آپ کو بعید لگتا ہے ان کو دیکھا نہیں جائے گا، فقط جہاں پہ احتمال موجود ہو کہ جا سکتا ہے ان علاقوں کو کیا دیکھیں گے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ طریقہ کار انہوں نے بتلایا کہ کس کس طریقے سے آپ احتمال کے مطابق اور جہاں جہاں پہ شک پڑتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یجوز للحاکم الاستنابۃ فی الفحص وان کان النائب نفس زوجتہ، کہتے ہیں حاکم کے لیے جائز ہے کہ وہ فحص کے لیے کیا ہے کسی کو نائب بنائے، کسی اور کی ذمہ داری لگا دے کہ تم کیا ڈھونڈو، اگرچہ جو نائب ہے وہ کون ہو، خود اس کی بیوی ہو، یعنی بیوی خود کیا کہے گی کہ میں ڈھونڈوں گی۔ فَإِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، جب اس کی بیوی نے جو ہے وہ اپنا معاملہ حاکم شرع تک پیش کیا، فقال، تو پس حاکم شرع اسے کیا کہے کہ تفحصوا عنہ، کہ تم لوگ کیا کرو، ڈھونڈو اپنے اس بندے کے متعلق، فحص کرو، جستجو کرو یہاں تک کیا 4 سال گزر جائیں۔ ثم تصدت الزوجۃ وبعض اقارب للفحص والطلب، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خود بیوی ہے یا اس کے جو بعض رشتہ دار ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں، تصدی اس کام کو لیتے ہیں کہ وہ فحص اور جستجو کرتے ہیں، حتی مضت المدہ، یہاں تک کہ یہ جو ٹائم گزر جاتا ہے، تو کفا یہ کافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ حاکم شرع خود یہ کام کرے، بلکہ حاکم شرع انہوں نے کہہ دیا اور انہوں نے آگے سے کر بھی دیا یہ کام، تو یہ کیا کافی ہے۔ لا تشترط العدالت فی النائب، یہاں پہ جو نائب بنائیں گے کیا اس میں عدالت ضروری ہے کہ وہ متقی اور نیک بندہ ہو جس کو بھیجا جائے گا ڈھونڈنے کے لیے؟ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ عدالت نائب میں ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وفی من یستخبر منہم، ان لوگوں میں بھی عدالت ضروری نہیں ہے کہ یستخبر منہم جن سے خبر لی جاتی ہے، عن حال المفقود، گم ہونے والے بندوں کے متعلق جس بندے سے آپ خبر لیتے ہیں اس کا عادل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس میں پھر قانون کیا چلتا ہے؟ قانون یہ چلتا ہے کہ بل یکفی الاطمینان بصحت اقوالہم، کہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، تو یہ اطمینان کافی ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، نیک ہوں، جو بھی ہوں، اس چیز کو کیا نہیں دیکھنا۔ اذا تعذر الفحص مدتاً، جب ایک مدت تک جو ہے وہ حالات ایسے بنے کہ آپ ڈھونڈنا کیا ہے متعذر ہو جائے، ناممکن ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ علاقہ بند ہو گیا، فرض کریں کورونا کا زمانہ آ گیا یا کوئی بارڈر بند ہو گئے، کہ اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ رابطہ نمبر نہیں ہے، ہم جا ہی نہیں سکتے، ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، تو کہتے ہیں کہ لم یسقط، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پھر فحص کیا ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی، بلکہ فیلزم زوجۃ المفقود علی انتظار الی حین تیسرہ، بلکہ اس کی جو مفقود کی جو زوجہ ہے اسے اس کے اوپر لازم ہوگا، کہ کیا لازم ہوگا، کہ وہ انتظار کرے الی حین تیسرہ، کہ جب تک ڈھونڈنا کیا ہو جائے، ممکن ہو جائے۔ تو وہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈھونڈنا بھی ممکن ہی نہیں ہے 1-2 سال تک، تو لہٰذا میری کیا طلاق دے دو، ایسا نہیں ہے۔ نام اذا علم، لیکن اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ٹھیک ہے ابھی بارڈر بند ہے نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن یقین کیا ہے کہ انہ لا یجدی فی معرفت حالہ، کہ اگر بارڈر کھل بھی جائے تو لا یجدی، یہ فائدہ نہیں دے گا ڈھونڈنا، کس کے، فی معرفت حالہ، مفقود کے جو حالات کو جاننے میں یہ چیز فائدہ نہیں دے گی، ولا یترتب علیہ اثرا، اور اثراً جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے بھائی، ہمیں یقین ہے کہ بھائی وہ بندہ کوئی معروف ہے ہی نہیں، عام سا بندہ ہے اور مشکل ہے کوئی اسے جانتا ہو، نیا شہر ہے، بالکل، یعنی اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس شہر میں چلے بھی جائیں اس ملک میں تو اس کا ملنا ناممکن ہے، تو کہتے ہیں کہ سقط وجوبہ، یہاں پہ کیا ہے پھر اس کا جو وجوب فحص ہے وہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ ولیکن لا یجوز طلاقها قبل مضیۃ المدت، لیکن یہاں پہ پھر 4 سال گزرنے سے پہلے طلاق دینا جائز ہو جائے، کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب کے طور پہ اس خاتون کو اس ٹائم سے پہلے طلاق دینا جائز نہیں ہوگا۔ اذا تحقق الفحص التام، اگر جو ہے وہ مکمل فحص متحقق ہو جائے، قبل انقضاء المدت، ابھی تک جو ہے وہ مدت ختم نہیں ہوئی، مدت یعنی 4 سال کی، 4 سال کی مدت سے پہلے مکمل کیا تحقیقات ہو گئیں جہاں جہاں پہ احتمال تھا، فَنِحْتَمَلَ الْوِجْدَانَ بِالْفَحْصِ فِي الْمِقْدَارِ الْبَاقِي وَلَوْ بَعِيدًا لَازِمَ الْفَحْصُ، اگر تو جو ہے وہ بعد میں احتمال رہ جائے اس کے پائے جانے کا، کون سا احتمال، کہ الوجدان بالفحص، کہ وہ مل جائے گا بالفحص ڈھونڈنے سے، یہ احتمال ہے، کہاں پہ، فی المقدار الباقی، ابھی جو باقی مقدار رہ گئی ہے، باقی مقدار یعنی جو مدت کی جو باقی مقدار رہ گئی ہے، 1-2 سال رہ گئے ہیں، تو اگر احتمال ہے کہ چلیں جی دوبارہ ہم ڈھونڈیں تو ہو سکتا ہے کہ کیا وہ مل جائے، یہ احتمال ہے، ولو بعیداً، اگرچہ احتمال بعید ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ کو 100% یقین نہیں ہوا کہ وہ نہیں مل سکتا، آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ڈھونڈ لیا ہے
لیکن پھر بھی ایک احتمال بعید ہے کہ اگر پھر ڈھونڈا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مل جائے. تو پھر کہتے ہیں کہ لازم الفحص ہو تو پھر کیا ہے ڈھونڈنا پھر کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا. ختم ہونے کے بعد اگر احتمال نہیں مدت ختم ہونے سے پہلے ہے نا. ہاں وہ آگے آئے گا. مدت ختم ہونے کے بعد احتمال ہوتا رہے اس کی پھر ڈھونڈنا ضروری نہیں ہوتا. اگلے مسئلے میں بیان کریں گے. ابھی کیا ہے کہ مدت ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے مکمل ڈھونڈ لیا. مکمل ڈھونڈنے کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے ہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ اگر مزید ڈھونڈا جائے تو ہو سکتا ہے مل جائے. ہم کہیں چلیں جی پھر ڈھونڈیں. دوسرا آپشن کیا کہتے ہیں نہیں جی ہمیں یقین ہے آپ مزید بھی کوئی ڈھونڈیں گے تو ٹائم ضائع ہوگا نہیں ملنے والا. تو اس کا پھر کیا ہے کہتے ہیں کہ وَإِن تَيَقَّنَ عَدْمَ الْوِجْدَانِ اگر تو یہ یقین ہو جائے کہ وہ نہیں ملے گا نہ ملنے کا یقین ہو جائے تو ساقط وجوب الفاظ تو یہاں پہ پھر مزید ڈھونڈنا کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا. لیکن یجب الانتظار الی تمام المدت الاحوط وجوبا لیکن یہاں پر بھی احتیاط واجب کے طور پہ 4 سال کے مکمل ہونے کا انتظار کرنا کیا ہوگا واجب ہوگا. اذا تمت سنوات الاربع واحتمل وجدان بالفحص بعدها یہ اب آپ والا سوال ہے کہ 4 سال پورے ہو گئے ڈھونڈا بھی صحیح انہوں نے 4 سال پورے ہونے کے بعد واحتمل یہ احتمال موجود ہے کہ وہ ڈھونڈنے سے پھر بھی مل جائے گا. بعد 4 سنوات 4 سالوں کے بعد دوبارہ ڈھونڈیں گے تو ہو سکتا ہے مل جائے. کہتے ہیں کہ لم یجب تو یہاں پہ پھر ڈھونڈنا واجب نہیں رہتا. بل یکتفی بالفحص فی المدت المضروبہ یہ جو مدت معینہ تھی 4 سال کی اس میں ڈھونڈنے کے اوپر کیا کریں گے اکتفا کر لیں گے. یجوز لہا خاتون کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اختیار البقاء علی الزوجیت کہ وہ اپنی زندگی کو یوں اختیار کرے کہ میں جو ہے وہ اس کی زوجیت پہ باقی رہوں گی. بعد رفع الامر الی الحاکم اپنا معاملہ جو ہے وہ حاکم شرعی کو رفع کرنے کے بعد قبل ان تطلق قبل اس کے کہ کیا اسے طلاق دی جائے. ولو بعد تحقق الفحص اگرچہ جو ہے وہ فحص متحقق ہو گئی ہے وانقضاء الاجل اور مدت بھی 4 سال کی ختم ہو گئی ہے. 4 سال کی مدت ہو گئی ختم فحص و جستجو ہو گئی تو یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے طلاق نہیں ہوتی تو میں ایسی رہتی ہوں. واجب نہیں ہے یعنی یہ خاتون کے اوپر یہ واجب نہیں ہے طلاق لینا ٹھیک ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار سکتی ہے. یعنی فلیست ہی ملزمۃ باختیار طلاق اس کے اوپر یہ لازم نہیں قرار دیا گیا کہ تم کیا طلاق لو گی ٹھیک ہے وہ ایسے ہی رہنا چاہتی رہے پوری زندگی کوئی ایشو نہیں. ولہا اور اس کو یہ اختیار ہے کہ ان تعدل عن اختیار البقاء الی اختیار الطلاق کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ پھر جائے تعدل کیا پھر جائے اختیار بقاء سے اختیار طلاق کی طرف. ابھی اس نے فیصلہ کیا کیا کہ میں جو ہے وہ ایسے رہوں گی اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کہیں گے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ آپشن ختم ہو جائے گا آپ جب دوبارہ طلاق لینے آؤ گی کہتے نہیں یہ اختیار اس کے پاس رہے گا ٹھیک ہے. 4 سال گزرو کہتے نہیں میں چلیں ایسے رہتی ہوں لیکن 2 سال بعد اس کا پروگرام پھر بن گیا کہ ابھی جو ہے وہ میں نے دوبارہ شادی کرنی ایسے نہیں رہنا ٹھیک ہے. تو اب جب دوبارہ آئے گی طلاق کو اختیار کرنے کے لیے تو وہیں نہ لا یلزم تجدید کے رجی کہلائے گی. فتستحق نفقۃ ایامہا یہ خاتون مستحق ہوگی کہ ان ایام میں کیا ہے نفقہ لے نفقہ کی مستحق ہوگی. وَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ اور جب اسی عدت کے دوران اس کا شوہر واپس آ جائے گا تو جاز لہو الرجوع الیہا تو اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بھی کیا جائز ہوگا. وَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَرَثَهُ الْآخَرُ اور اگر اسی عدت میں میاں بیوی میں کوئی فوت ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے تو دوسرا اس سے کیا ہے وراثت بھی پائے گا. وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ اور اگر عدت کے بعد کوئی مرتا ہے تو فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا تو پھر کیا ہے وراثت نہیں ہوگی. اور وَلَيْسَ عَلَيْهَا حِدَادٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ فِي جَامِ الْعِدَّةِ اس خاتون کے اوپر حداد واجب نہیں ہوگا ٹھیک ہے یعنی زینت کو ترک کرنا جو عدت وفات میں ضروری ہوتے ہے وہ یہاں پہ نہیں ہوگا. بعد طلاق جب اسے طلاق ہو جائے گی ولی کی طرف سے حاکم شرع کی طرف سے عدت کے ایام میں کیا ہے اس کے لیے یہ چیز بھی کیا ہے پھر واجب نہیں ہوتی. ہاں ابھی تو نفقہ نہیں ہے نا. فرض کریں شوہر آ جاتا ہے تو ہم شوہر سے کہیں گے کہ جو پچھلا عرصہ جتنا ہے وہ نفقہ تمہارے ذمے پہ ہے وہ قرض کی شکل میں ہوتے ہیں نا. ہاں نہ ہے تو پھر تو کوئی ہے ہی نہیں تو کس سے لینے. ولی بھی نہیں دے رہا نا. ولی دے رہا ہو تو پھر تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی نا. طلاق اس کو ہوئی کیوں ہے کیونکہ شوہر کا پیسہ بھی نہیں تھا ولی نے بھی نہیں دیا تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بھئی اس طلاق کے دوران نفقہ کس کے اوپر ہے شوہر کے اوپر ہے. شوہر کے اوپر کیا مطلب شوہر کی گردن پہ اگر وہ آ جاتا ہے تو خاتون مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہ اتنا عرصہ تم غائب رہے ہو میرا نفقہ کیا دو.
فرض نہیں ہے۔ ہاں ولی پہ واجب نہیں ہے وہ، اس کے بعد دو آپشن ہے، یا طلاق دے دے یا نفقہ دے، ٹھیک ہے، اس طرح شوہر کے پاس ہوتے ہیں، یا طلاق دے یا نفقہ دے۔ اچھا، اذا تبین موت زوج المفقود قبل انقضاء المدت او بعدہ، مدت گزرنے سے پہلے یا مدت گزرنے کے بعد اگر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جو شوہر ہے اس کا فوت ہو چکا ہے، لیکن یہ کب واضح ہوتا ہے؟ قبل الطلاق، طلاق سے پہلے، ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے، حاکم شرع کی طرف سے یا ولی کی طرف سے پتہ چل گیا کہ جی بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو واجب علیہ عدت الوفات، تو پھر خاتون کے اوپر کیا ہے؟ عدت وفات واجب ہو جائے گی۔ وَإِذَا تَبَيَّنَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اُكْتُفِيَ بِهَا، اور اگر یہ واضح ہوتا ہے عدت گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کا مطلب کیا ہے کہ طلاق اس کو ہوئی اور طلاق کے بعد اس نے عدت بھی گزار لی، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا تھا، تو اب عدت وفات میں ہم نے کیا قانون دیا ہے کہ جب خبر پہنچتی ہے تو اسی ٹائم پہ کیا گزارنی ہوتی ہے؟ عدت گزارنی ہوتی ہے۔ اب اس خاتون نے عدت وفات طلاق کے بعد گزاری ہے 4 مہینے 10 دن، اور خبر کب پہنچی ہے؟ عدت گزر گئی، پھر خبر پہنچی، تو جب خبر پہنچے گی پھر دوبارہ عدت گزارے گی کیا؟ تو وہاں پہ سیدھا نہیں فرماتے ہیں نہیں، وَإِذَا تَبَيَّنَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، جب خاتون کی عدت گزرنے کے بعد، ہم کہیں گے کون سی عدت؟ یعنی طلاق اس کو ہوئی، طلاق ہوئی اور طلاق والی عدت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، تو اکتوفیہ بہا، تو اسی جو عدت طلاق اس نے گزاری ہے اسی کے اوپر کیا کریں گے؟ اکتفا کریں گے۔ سواء اکان التبین قبل التزوج من غیرہ ام بعدہ، اب اس میں کہتے ہیں برابر ہے کہ چاہے یہ جو واضح ہے وہ کسی سے شادی کرنے سے پہلے بات واضح ہو یا شادی کرنے کے بعد کیا ہے واضح ہو۔ وسواء اکان موتہ المتبین وقع قبل شروع فی العدت ام بعدہ، چاہے وہ جس کی موت واضح ہوئی ہے وہ عدت میں شروع ہونے سے پہلے ہے یا عدت میں شروع ہونے کے بعد ہے، ام فی اثناءہا، یا عدت کے دوران ہے، ام بعد تزوج من الغیر، یا ایک دوسرے سے کیا شادی کرنے کے بعد ہے۔ اما لو تبین موت فی اثناء العدت، لیکن اگر اس کا موت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے عدت کے دوران، تو فہل یکتفا باتمامھا، تو کیا اکتفا کر لیں گے اسی عدت کو مکمل کرنے کے اوپر، ام تستأنف العدت الوفات من حین تبین، یا دوبارہ سے جو ہے وہ عدت وفات وہ شروع کرے، کب؟ من حین تبین، جس دن اسے خبر ملی ہے وفات کی، گزشتے 1-2 مہینے گزر چکے ہیں تو اس کو کل عدم قرار دے، دوبارہ کی عدت وفات شروع کرے۔ کہتے ہیں 2 وجہ ہیں، اور صحیح کیا ہے؟ وہ وجہ ثانی ہے۔ وجہ ثانی کیا مطلب؟ کہ عدت وفات کو وہ دوبارہ سے کیا کرے؟ شروع کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو تھا نا سواء اکان موتہ المتبین، وہ وہاں پہ کیا ہے؟ اس کی موت کب واقع ہوئی تھی اس کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ موت کا پتہ کب چلا، وہ تو لکھتی ہے نا اذا تبین بعد انقضاء العدت، مسئلے کے شروع میں کیا لکھا کہ اس کی موت کا پتہ جو ہے وہ چلا عدت کے گزرنے کے بعد، یہ آپشن تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو تبین ہے چاہے وہ تزوج سے پہلے ہو تزوج کے بعد ہو، آگے کیا لکھا؟ وسواء اکان موت، تبین سے ہٹ کے اس کی جو موت ہے وہ کب ہوئی ہے اس سے لینے دینا نہیں ہے، موت جب بھی ہوئی ہو، لیکن موت کا پتہ کب چلا ہے؟ عدت کے بعد پتہ چلا ہے، عدت کے بعد شادی کر لی تھی یا نہیں کر لی تھی اس سے بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اور نیچے والا مسئلہ کیا ہے کہ جس میں سیسا نے فرمایا کہ دوبارہ عدت شروع کرے گی، وہ کب ہے کہ جب تبین کیا ہوا ہے؟ عدت کے دوران ہوا ہے، نہ کہ موت عدت کے دوران ہوئی ہے، موت کبھی بھی ہوئی ہو لیکن تبین کا مطلب خاتون کے لیے واضح کب ہوا ہے اس کی موت؟ وہ عدت کے دوران کیا ہے؟ واضح ہوئی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔